السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے جا رہی ہوں 1920 کے اس دور میں جب ہندوستان میں زمینداروں کا راج تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بیگم کی جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، ایک ایسی ماں کی جو اپنے خون سے زیادہ اپنے غلاموں کے خون کی پیاسی تھی۔ یہ کہانی ہے بیگم زرینہ کی، جسے لوگ شیطان کی بیوی کہتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ درد بھری داستان، لیکن پہلے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کو پرانے زمانے کی کون سی کہانی سننا پسند ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ 1920 کی بات ہے، برطانوی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی کا نام تھا زرینہ محل۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں 50 سے زیادہ کمرے تھے۔ چاروں طرف بڑے بڑے باغ، کنویں اور کھیت تھے۔ اس حویلی کی ملکہ تھی بیگم زرینہ۔ ان کی عمر صرف 35 سال تھی، لیکن ان کی آنکھیں 60 سال کی بڑھیا جیسی ٹھنڈی اور سخت تھیں۔ زرینہ بیگم کی شادی نواب اقبال خان سے ہوئی تھی، جو اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ نواب صاحب بہت نیک دل انسان تھے۔ وہ اپنے غلاموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن بیگم زرینہ وہ بالکل الٹ تھی۔ بیگم زرینہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا عامر 15 سال کا، بیچ میں بیٹی ثالیہ 12 سال کی، سب سے چھوٹا بیٹا جنید 8 سال کا۔ بیگم زرینہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن صرف اپنے بچوں سے، باقی دنیا کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ حویلی میں کام کرنے والے غلام اور نوکر انہیں وہ انسان نہیں جانور سمجھتی تھی۔ بیگم زرینہ کی حویلی میں 30 سے زیادہ غلام کام کرتے تھے، مرد، عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ یہ لوگ صبح 4 بجے اٹھ جاتے اور رات کے 12 بجے تک کام کرتے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کر دیتا تو بیگم زرینہ کا غصہ دیکھ کر شیطان بھی ڈر جائے۔ ختیجہ نام کی ایک 14 سال کی لڑکی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ کے کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ کمرہ صاف کر رہی تھی تو غلطی سے اس کے ہاتھ سے بیگم زرینہ کا شیشے کا گلاب پانی کا بوتل گر گیا۔ بوتل ٹوٹ گئی۔ بیگم زرینہ نے یہ دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کمینی، نالائق، تو نے میرا قیمتی بوتل توڑ دیا۔ ختیجہ رونے لگی، وہ گڑ گڑانے لگی، معافی بیگم صاحبہ، غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لیکن بیگم زرینہ نے کوئی رحم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خاص بہادر رحمت خان کو بلایا۔ اس لڑکی کو حویلی کے باہر لے جاؤ اور پورے دن دھوپ میں کھڑا رکھو، اور اسے پانی کی ایک ایک بوند بھی مت دینا، سمجھے؟ 14 سال کی ختیجہ کو پوری گرمی میں حویلی میں جو جولائی مہینے کی تپتی دھوپ میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک بغیر پانی کے کھڑا رکھا۔ جب وہ شام کو گری تو اسے بخار ہو گیا، لیکن بیگم صاحبہ نے اس کی کوئی تیمارداری نہیں کروائی۔ یہ تو صرف ایک واقعہ تھا، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ رحیم نام کا ایک 10 سال کا لڑکا تھا۔ وہ باورچی خانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے روٹی تھوڑی جلا دی۔ بیگم نے اس کے ہاتھوں پر گرم چمچ سے نشان لگا دیے۔ مریم بھی ایک 50 سال کی عورت تھی، جس نے اپنی پوری زندگی اس حویلی میں گزاری۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گئی اور کام نہیں کر پائی۔ بیگم زرینہ نے اسے بولا، اگر کام نہیں کر سکتی تو یہاں سے نکل جاؤ، میں بیکار لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتی۔ مریم بی کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی، وہ بھوک سے مر جاتی، لیکن نواب صاحب نے چپکے سے اس کی مدد کی۔ ہاں، نواب اقبال خان کو جب بھی پتہ چلتا کہ بیگم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ چپکے سے غلاموں کی مدد کرتے، لیکن وہ اپنی بیوی سے کھل کر لڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیگم زرینہ بہت تیز زبان اور خطرناک عورت تھی۔ پھر ایک دن حویلی میں ایک نئی لڑکی آئی۔ اس کا نام تھا رحیلہ۔ رحیلہ صرف 16 سال کی تھی۔ اس کے ماں باپ فاقہ کشی میں مر گئے تھے۔
وہ اکیلی تھی، اسے کام کی ضرورت تھی، اس لیے وہ زرینہ محل میں نوکر بن گئی۔ رحیلہ بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں صاف تھی، چہرے پر معصومیت تھی، وہ پڑھی لکھی بھی تھی تھوڑی بہت، اس کے باپ نے اسے اردو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ بیگم زرینہ نے رحیلہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر جل گئی، لیکن انہوں نے سوچا یہ لڑکی اچھی کام کرے گی، اسے اپنی بیٹی سالیہ کے پاس لگاتی ہوں۔ رحیلہ کو چھوٹی بیگم سالیہ بیگم زرینہ کی 12 سال کی بیٹی کی خادم بنا دیا گیا۔ اس کا کام تھا سالیہ کے کپڑے دھونا، اس کے کمرے کی صفائی کرنا، اسے پڑھنے میں مدد کرنا۔ رحیلہ نے یہ کام دل سے کیا، وہ سالیہ بیگم سے پیار سے پیش آتی، کہانیاں سناتی، اسے ہنساتی۔ سالیہ بھی رحیلہ سے بہت اٹیچ ہو گئی، لیکن بیگم زرینہ کو یہ پسند نہیں آیا، انہیں لگا کہ رحیلہ ان کی بیٹی پر حاوی ہو رہی ہے۔ ایک دن بیگم زرینہ نے رحیلہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رحیلہ سن، تو اپنی اوقات مت بھول، تو ایک نوکر ہے، میری بیٹی سے دوری رکھ، زیادہ کلوز مت ہو، سمجھی؟ رحیلہ نے سر جھکا لیا، جی بیگم صاحبہ، لیکن بیگم زرینہ کا دل اب رحیلہ کے خلاف بھر گیا تھا، وہ موقع ڈھونڈنے لگی رحیلہ کو سبق سکھانے کا۔ کچھ ہفتے بعد سالیہ بیگم کی سالگرہ تھی، پوری حویلی میں جشن کا ماحول تھا۔ نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ہار منگوایا تھا کلکتہ سے، وہ ہار بہت قیمتی تھا، خالص سونے کا، ہیروں سے جڑا ہوا۔ جشن کی رات جب سب لوگ ڈانس اور گانے میں مصروف تھے، بیگم زرینہ اچانک چلانے لگی، سالیہ کا سونے کا ہار غائب ہے۔ پوری حویلی میں بھڑکم مچ گیا، نواب صاحب پریشان ہو گئے، سب نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ بیگم زرینہ نے رحیلہ کو اٹھوا کے اپنے سامنے کھڑا کروایا، تو ہی ہے چور نا، میں نے دیکھا تھا، تو نے سالیہ کے کمرے میں صفائی کی تھی، تو نے ہی چرایا ہوگا۔ رحیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں بیگم صاحبہ، میں نے نہیں چرایا، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ چپ، بالکل چپ، رحمت خان، اس کے کپڑے چھان مارو، اس کے کمرے میں جاؤ اور دیکھو۔ رحیلہ کے سارے سامان کی تلاشی لی گئی، لیکن ہار نہیں ملا۔ پھر بیگم زرینہ کو یقین تھا کہ رحیلہ ہی چور ہے، رحیلہ نے ہی چرایا ہے۔ رحمت خان، اسے کوٹھے پر لے جاؤ اور کل صبح تک وہاں رکھو، جب تک سچ نہیں بولتی نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں دینا۔ رحیلہ کو پکڑ کر حویلی کے سب سے اوپر والے کوٹھے، جہاں گرمی اور دھوپ کی مار تھی، وہاں بند کر دیا گیا۔ پوری رات رحیلہ وہاں تھی، وہ روتی رہی، دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تو نے مجھے اتنا پریشان کیوں کیا، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ صبح ہوئی، بیگم زرینہ خود اوپر آئیں، لیکن رحیلہ کا جواب وہی تھا، میں نے نہیں چرایا بیگم صاحبہ۔ بیگم زرینہ غصے سے پاگل ہو گئی، انہوں نے رحیلہ کے بال پکڑ لیے اور اسے نیچے گھسیٹ کر لائیں۔ اگر تو نے نہیں چرایا تو کس نے چرایا ہے؟ تبھی نواب اقبال خان نے آواز دی، زرینہ رک جاؤ، ہار مل گیا ہے۔ سب کی سانس رک گئی۔ بیگم زرینہ نے پوچھا، کہاں ملا؟ نواب صاحب نے کہا، وہ تمہارے اپنے کمرے میں، تمہاری الماری میں پڑا تھا، تم نے ہی غلطی سے وہاں رکھ دیا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ بیگم زرینہ شرمندہ ہونی چاہیے تھی، معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ بولی، تو کیا ہوا؟ یہ نوکر ٹھہری، اسے شک کی وجہ تھی، رحیلہ اپنے کام پر واپس جاؤ، بس اتنا بڑا ظلم اور کوئی معافی نہیں۔ رحیلہ ٹوٹ کر رہ گئی، اس کی روح زخمی ہو گئی اس دن۔ کچھ مہینے بعد حویلی میں ایک حادثہ ہوا۔ بیگم زرینہ کے سب سے چھوٹے بیٹے جنید کو اچانک تیز بخار آ گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، حکیم آئے، دوائیاں دیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نواب صاحب بہت پریشان تھے، وہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے۔ اس وقت رحیلہ آگے آئی، اس نے کہا، نواب صاحب، میری امی جب زندہ تھی تو وہ بہت سی جڑی بوٹیوں کا علم رکھتی تھی، اگر آپ جی اجازت دیں تو میں چھوٹے نواب صاحب کے لیے ایک دوا بنا سکتی ہوں۔ نواب صاحب نے امید سے کہا، جاؤ بنا دو بیٹا، میرا بیٹا بچ جائے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔
رحیلہ نے ساری رات محنت کر کے ایک خاص دوا بنائی، جڑی بوٹیوں سے۔ وہ دوائی جنید کو دی گئی۔ اللہ کا کرم، 2 دن میں جنید کی طبیعت سدھرنے لگی۔ 1 ہفتے میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے رحیلہ کو انعام دینا چاہا، لیکن رحیلہ نے منع کر دیا۔ نواب صاحب، میں اپنا فرض ادا کر رہی تھی، انعام کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے کے بعد نواب خان کو رحیلہ پر بہت احترام اور اعتماد ہو گیا، لیکن بیگم زرینہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک نوکر نے ان کے بیٹے کی جان بچائی۔ لوگوں کی نظروں میں رحیلہ کی عزت بڑھ گئی تھی۔ یہ بیگم کے لیے زہر کے برابر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، رحیلہ کو حویلی سے نکالنا ہوگا۔ بیگم نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے اپنے خاص نوکر رحمت خان کو بلایا اور چپکے سے کہا، رحمت خان، میں چاہتی ہوں کہ رحیلہ اس حویلی سے نکل جائے، چاہے کسی بھی طرح سے۔ رحمت خان سمجھ گیا، وہ برا آدمی تھا، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک رات جب رحیلہ اکیلی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، رحمت خان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رحیلہ نے دروازہ کھولا۔ رحمت خان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، رحیلہ، اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے اس ظلم سے آزاد کر سکتا ہوں۔ رحیلہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی غلط ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری، چھوڑو مجھے، مدد کوئی ہے؟ اس وقت نواب اقبال خان اس طرف سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے آواز سنی اور جلدی سے آئے۔ انہوں نے رحمت خان کو رحیلہ کے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ نواب صاحب غصے سے بولے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رحیلہ رونے لگی اور سب کچھ بتا دیا۔ نواب صاحب بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے رحمت خان کو حویلی سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے بیگم زرینہ کو بلایا۔ انہوں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا، زرینہ، تمہاری حرکتیں حد پار کر رہی ہیں۔ رحیلہ ایک شریف لڑکی ہے جس نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی، اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو۔ پہلی بار نواب صاحب نے اپنی بیوی کو ڈانٹا۔ بیگم زرینہ شرمندہ ہوئی، لیکن صرف دیکھنے میں، دل سے نہیں۔ ان کا بدلہ ابھی باقی تھا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کچھ سال بعد برطانوی سرکار نے زمینداری ختم کر دی۔ نواب اقبال خان کی جاگیریں چلی گئی، حویلی بھی بیچنی پڑی۔ نواب صاحب بوڑھے ہو گئے اور بیمار پڑ گئے۔ ان کے 3 بچوں میں سے صرف ثالیہ، جو اب جوان ہو چکی تھی، اپنے ماں باپ کے پاس رہی۔ باقی 2 بیٹے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ بیگم زرینہ، جو کبھی لاکھوں کی ملکہ تھی، اب ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہنے لگی۔ اب ان کے پاس غلام نہیں تھے، نوکر نہیں تھے، بس ایک بوڑھی کام والی تھی۔ ایک دن جب نواب صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو انہیں ایک اچھی نرس کی ضرورت پڑی۔ ثالیہ نے ایک نرس کو بلایا۔ جب وہ نرس آئی، بیگم زرینہ کی سانسیں تھم گئی۔ وہ رحیلہ تھی، ہاں وہی رحیلہ جسے بیگم نے اتنا ستایا تھا۔ لیکن اب رحیلہ ایک تربیت یافتہ نرس تھی، وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ بیگم زرینہ کو شرم آئی، وہ رحیلہ کے سامنے نظر نہیں ملا پائیں، لیکن رحیلہ نے بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی بدلے کے نواب صاحب کی اتنی خدمت کی کہ سارے حیران رہ گئے۔ دن رات کی دیکھ بھال کی، انہیں دوائی دی، کھانا کھلایا۔ نواب صاحب ٹھیک ہونے لگے۔ ایک رات جب رحیلہ نواب صاحب کو دوائی دے رہی تھی، بیگم زرینہ نے ہمت کر کے اس سے کہا، رحیلہ بیٹا، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ رحیلہ نے مسکرا کر کہا، بیگم صاحبہ، میں نے کبھی آپ کو دل سے برا نہیں مانا۔ اللہ سب کو معاف کرتا ہے، میں کون ہوتی ہوں معاف نہ کرنے والی۔ اس دن بیگم زرینہ کی آنکھوں میں پہلی بار سچے آنسو آئے۔ انہیں احساس ہوا، جب وہ طاقتور تھیں تو انہوں نے کمزوروں پر ظلم کیے۔ آج جب وہ خود کو کمزور ہے سمجھتی ہیں تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ظلم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، ایک دن اس کا حساب ضرور ہوتا ہے، اور جو لوگ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور بدلہ دیتا ہے۔ بیگم زرینہ نے اپنی طاقت غلط استعمال کیا، اور جب وقت بدلا تو وہی رحیلہ جسے انہوں نے ستایا تھا ان کی مدد کرنے والی بنی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
کیونکہ ایک دن وقت بدلتا ہے اور پھر آپ کو بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔